اسرائیل کے میڈیا میں یا اسرائیل کے اندر مختلف جو شدت پسند لوگ ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو گئے، اور اب وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ سے باہر نکل کر خود اپنے فیصلے کرنے پڑیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ تنقید بھی شروع ہو گئی۔ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ بڑا خوفناک سٹیٹمنٹ ہے، یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی اتمار بن گویر نے۔ یہ ذرا سٹیٹمنٹ آپ سنیں کتنا خوفناک ہے۔ ایک اسرائیلی ماں کے ہر ایک آنسو کے بدلے 1000 لبنانی ماؤں کو رونا ہوگا، پورے لبنان کو جلنا ہوگا۔ بھی لڑائی کے اندر جو ہے اتنے سارے حزب اللہ کے لوگ جاں بحق ہو گئے، وہاں پہ اسرائیلی بھی مارے گئے، لڑائی میں تو یہ چلتا ہے پھر، لیکن وہ کہتے ہیں سویلینز کو مار دو۔ امریکیوں کے پورے احترام کے ساتھ اسرائیل کو پوری دنیا پر یہ واضح کر دینا چاہیے کہ ہمارے بیٹوں کا خون اور ہمارے شہریوں کا تحفظ رائے گاہ جانے کے لیے نہیں ہے، پورے لبنان کو جلنا ہوگا۔ ہمارا اولین فرض اسرائیل کے فوجیوں کی حفاظت کرنا ہے، اور یہ عہد باقی تمام ترجیحات پر مقدم ہے۔ میں نے وزیر اعظم سے اپنی نجی ملاقاتوں میں یہ بھی کہا کہ ایک اسرائیلی ماں کے ہر ایک آنسو کے بدلے 1000 لبنانی ماؤں کو رونا ہوگا۔ یہ پنگ پونگ کا کھیل اب بہت ہو چکا۔ مشرق وسطی میں آپ نپے تلے جوابات اور تحمل مزاجی سے نہیں جیتتے، آپ کو بے قابو اور شدید جارحانہ ہونا پڑتا ہے، نیست و نابود کرنے کے لیے، دہشت کو کچلنے کے لیے۔ یہ جناب آپ الفاظ ہیں ایک منسٹر کے جو نیتن یاہو کی کیبنٹ کے، تو آپ اندازہ کر لیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس کے اوپر جواب دیا۔ انہوں نے کہا یہ کسی عام نسل کش دیوانے کا غصہ یا بربراہٹ نہیں ہے، یہ اسرائیلی حکومت کے وزیر داخلہ سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی منسٹر کی ایک عوامی پوسٹ ہے۔ تل البیب میں قائم یہ نسل کش گروہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے، یہ تمام انسانوں کو خطرے میں ڈالتا ہے، اس کی واحد دلچسپی مستقل جنگ ہے۔ یہ جناب ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گیا۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ پنگے لینے سے باز نہیں آتے۔ اب انہوں نے جو نیا پنگا لیا ہے وہ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کے ساتھ لے لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا وہ میرے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے اس قدر خواہش مند تھی کہ انہوں نے مجھ سے التجا کی تھی، منت کی تھی تصویر کھنچوانے کے لیے۔ میں تو ایسا نہ کرتا، تصویر نہ کھنچواتا، لیکن مجھے ان پر ترس آ گیا۔ وہ شاید اس بات پر خوش ہے کہ میں نے ان سے بات کی، میں ان سے بات کرنے کا قطعی پابند نہیں تھا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اٹلی کی وزیر اعظم کے بعد۔ کسی نہ کسی پہ چڑھائی کر کے رکھتے ہیں ٹرمپ صاحب۔ پھر انہوں نے کہا جو اٹلی کی وزیر اعظم ہے انہوں نے بھی جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوری جواب کی حقدار ہوتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سراسر من گھڑت ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں حیران اور پریشان ہوں، میں نہیں جانتی کہ امریکہ کے صدر اپنے اتحادیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں۔ آخرکار ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا ہے۔ میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ وہ اس طرح کا عزم مغرب کے دشمنوں، امریکہ کے دشمنوں اور ان رہنماؤں کے خلاف نہیں دکھاتے جن کے لیے وہ اس کے برعکس بہت زیادہ نرم اور لچکدار رویہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دشمنوں سے تو آپ ایسے رویہ نہیں رکھتے، ہم آپ کے اتحادی ہیں، ہمارے ساتھ آپ بدتمیزی کرتے ہیں۔ لیکن انہیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اٹلی اور میں کبھی بھیک نہیں مانگتے، التجا نہیں کرتے۔ یہ جارجیا میلونی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیا۔ اب ایک اور جواب بھی آیا اٹلی کی جانب سے۔ وزیر اعظم جارجیا میلونی کے بارے میں صدر ٹرمپ کے سنگین اور توہین آمیز الفاظ سے پورے اٹلی کی دل آزاری ہوئی ہے، اور اس کے بعد اٹلی کے وزیر خارجہ انٹونیو تاجانی انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اس وجہ سے میں نے امریکہ کا اپنا وہ دورہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو اگلے 21 اور 22 جون کو ہونا طے تھا۔ یعنی ابھی انہوں نے جو جانا تھا انہوں نے کہا جی میں نہیں جا رہا امریکہ، میری وزیر اعظم کی ڈونلڈ ٹرمپ نے بے عزتی کر دی ہے۔ یہ ہے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک نیا پنگا۔ تو ٹرمپ صاحب پنگے لیتے رہتے ہیں، ان کی خبریں نکلتی رہتی ہیں اور وہ خبروں میں رہنا جانتے بھی ہیں، لیکن اب ایران کے ساتھ دوبارہ پنگے میں جانا ڈونلڈ ٹرمپ کو سوٹ نہیں کرتا۔ ناظرین، کوئٹہ میں بلوچستان میں خوفناک دہشت گردی کے حملوں کے بعد وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر یہ دونوں لوگ اور دیگر بہت سارے لوگوں کو لے کر یہ لوگ گئے کوئٹہ میں خصوصی پروازوں پہ، اور کوئٹہ میں جا کر انہوں نے میٹنگ کی ایک۔ لیکن جن لوگوں کے ساتھ دہشت گردی ہوئی، جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا، ان سے ملاقات نہیں کی گئی۔ وہ لوگ انتظار کرتے رہے، بار بار کہتے رہے، بلکہ پیغامات بھی آئے کہ لواحقین سے ملاقات کی جائے، ان کے شکوے، ان کے گلے سنے جائیں، لیکن نہ تو فیلڈ مارشل نے ان کی بات سنی اور نہ ہی شہباز شریف نے ان کی بات سنی۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ لاشیں تو ان کو چاہیے، لاشوں کے ساتھ نماز جنازہ کے ساتھ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے میت کو کندھا دیتے ہوئے تو ویڈیو اور تصویر اچھی بن جاتی ہے، لیکن جب زندہ لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، وہ سوال پوچھتے ہیں اور سوالوں کے جواب ان کے پاس ہے نہیں، لہذا ان سے ملاقات نہیں کی۔ اور یہ انہیں چھوڑ کر وہ احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے اپنے لواحقین یعنی پولیس والوں کی لاشیں سڑکوں پہ رکھی ہوئی تھی، وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہم سے کوئی بات کرے گا۔ بھئی آپ وہاں نہیں جا سکتے تو آپ انہیں پیغام بھجوائیے
کہ اپنے نمائندگان کو بھیجیں ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ کر بات کریں، لیکن ان سے بات نہیں کی اور شہباز شریف صاحب واپس آ گئے۔ اگر یہ وہاں نہ گئے ہوتے یا فیلڈ مارشل یا شہباز شریف وہاں پہ نہ ہوتے تو ہم کہتے ٹھیک ہے جی یہ وہاں پہ ہے ہی نہیں تو یہ کیسے بات کریں، پھر تو کہا جاتا کہ بگٹی کو بات کرنی چاہیے۔ لیکن جب یہ گئے وہاں پہ تو اسی مقصد کے لیے گئے تھے نا، جو لوگ شہید ہوئے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے، ان کے علاوہ ان کو ملے بغیر آ گئے، وہاں پہ کوئی بات چیت بھی نہیں کی ان کے ساتھ۔ تو اپنے طور پہ کہتے ہیں جی ایپیکس کمیٹی میں ہم نے بڑے اہم فیصلے کر لیے ہیں۔ میں نا آپ کو ایک کانسٹیبل کی کہانی سناتا ہوں۔ یہ پولیس اہلکار ہے بلوچستان میں، نام ہے اس کا اکبر شرانی، بالکل ایک نوجوان پولیس اہلکار ہے۔ ایک ہفتے کے بعد اس کی شادی تھی، یہ شہید ہو گیا اس انسیڈنٹ میں۔ اس کی لاش اسپتال سے نکالی اس کے لواحقین نے اور لا کر سڑک پہ رکھی اور احتجاج کر رہے تھے۔ اس کی 7 بہنیں ہیں، یہ اکلوتا بھائی ہے اور اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، یہ اپنے ماں باپ کا واحد سہارا بھی ہے۔ تو اس کی لاش جو ہے وہ بہت ہی غریب ہے، اس کے گھر والے اتنے امیر لوگ نہیں ہیں، وہ بیچارے پہلے بڑی مشکل سے اس کی لاش انہوں نے حاصل کی، سڑک پہ لے کر گئے، وہاں احتجاج کر رہے تھے۔ احتجاج کرنے کے بعد آبائی علاقے میں لاش کو منتقل کرنا تھا، تو انہوں نے حکومت سے رابطہ کیا، سرکار سے رابطہ کیا کہ جناب ایک ایمبولینس دے دیں، ہم نے اپنی لاش کو گھر لے کر جانا، ایک شہید کی لاش کو، اور انہیں ایمبولینس نہیں دی گئی سرکاری۔ پھر جو لواحقین تھے انہوں نے آس پاس موجود لوگوں سے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا، 30,000 روپے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا، آپس میں پیسے ڈالے اور کچھ انہوں نے ادھر ادھر سے چندہ اکٹھا کیا، اور اس چندے کے پیسے سے انہوں نے ایک ایمبولینس کا بندوبست کیا اور اس میں اپنے شہید کی میت کو لے کر اپنے علاقے میں چلے گئے۔ جب وہ زندہ تھا تو اس کو لڑنے کے لیے بندوق نہیں دی، اس کو ہتھیار اور ایمونیشن نہیں پہنچایا، اور جو ڈی ایس پی لے کر جا رہا تھا ہتھیاروں کو اسے راستے میں روکا گیا۔ یہ بھی ایک خبر آئی ہے، میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، ہو جائے گی، کہ بجائے اس کے کہ فورسز فوری طور پہ ہتھیار اور کمک پہنچاتی پولیس والے جو لڑ رہے تھے ان کو، جو کمک یا ہتھیار کو لے کر جا رہا تھا انہیں بھی اہلکاروں کو روکا گیا راستے میں۔ پھر مقامی لوگ نکلے اپنے ویپنز لے کر، جتنے ان کے محدود ویپن سے، انہوں نے بھی مقابلہ کیا، لیکن 200 شرپسند تھے یا 200 دہشت گرد تھے جنہوں نے حملہ کیا ہوا تھا۔ اب یہ 200 دہشت گرد کون تھے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان دہشت گردوں نے اتنے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے لاشوں کے اوپر تیزاب اور کیمیکل بھی پھینکا ہے۔ اب ان کے پاس تیزاب کہاں سے آیا، کیمیکل کہاں سے آیا، اور بالکل کوئٹہ کے قریب بلوچستان میں یہ لوگ پہاڑوں پہ کیسے موجود ہیں؟ وہ تو بڑا قیمتی علاقہ ہے، وہاں تو معدنیات ہے، وہ بڑی زبردست سیرگاہ ہے، اس علاقے میں اتنے بڑے پیمانے پر دہشت گرد کیسے آ گئے؟ انہیں خوراک کی رسد کیسے پہنچتی ہے، انہیں ہتھیار کیسے پہنچتے ہیں، جبکہ اس پورے ایریا کو سیکیورٹی فورسز نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے؟ یہ سوال میں بار بار اپنے آپ سے بھی پوچھ رہا تھا، مقامی لوگوں سے بھی پوچھ رہا تھا، تو مجھے ایک چیز پتا چلی کہ یعنی جو کلیم میرے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ یہ افغانستان کی جو افغان فورسز تھیں یہ ان کے لوگ بھی ہیں۔ افغان فورسز کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب طالبان نے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا تو افغان فورسز کے ایک بہت بڑے حصے نے سرنڈر کر دیا تھا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پاک افغان بارڈر ایریاز میں آ کر چھپ گئے تھے اور انہیں پناہ لے لی تھی، اور کیونکہ پاکستان کی فوج بڑے لمبے عرصے سے ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہے تو انہیں موقع بھی ملا۔ اب وہ لوگ بھی یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جن کے پاس ٹریننگ بھی ہے اور جدید ہتھیار بھی ہے، اور کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہاں پہ اس لیے پناہ دی گئی تھی کیونکہ وہ طالبان کے دشمن ہیں، اور جب موقع ملے گا تو انہیں طالبان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے، اور انہیں ٹی ٹی پی سے لڑوانے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کیا گیا۔ اب کل ملا کر ہمیں جو بلوچستان سے پکچر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسمگلروں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، انہیں مسلح کیا جا رہا ہے، جو جرائم پیشہ لوگ ہیں جن کے سروں کے اوپر انعامات تھے انہیں بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے، فری ہینڈ دیا جا رہا ہے، پھر جو افغان فورسز تھیں جن سے طالبان لڑتے تھے وہ بھی یہاں پہ اکٹھے کیے گئے ہیں۔ تو اس طرح الگ الگ قسم کے گروپس کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑی فورس تیار کی جا رہی ہے الگ الگ قسم کی، اور ان کا کام ہے یہ نیشنلسٹ جو ہیں ان کے ساتھ لڑیں، قوم پرستوں کے ساتھ، یا بی ایل اے کے ساتھ لڑیں، یا دیگر تنظیموں کے ساتھ لڑیں، یا ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑیں۔ یعنی پاکستان میں ایک کے بعد ایک پراکسی بنائی اور تیار کی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھیے گا پراکسی بنانے کے کھیل میں پاکستان کو ہمیشہ نقصان ہوا ہے۔ اداروں نے وقتی طور پہ فائدہ حاصل کیا، لیکن اینڈ آف دا ڈے الٹیمیٹلی پاکستان کو اس کا نقصان ہوا ہے۔ بلوچستان کی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ٹرینیں تک بند کر دی گئی ہیں، یعنی محدود مدت تک کے لیے ٹرینیں بند کر دی گئی ہیں اور بلوچستان میں آمد و رفت روک دی گئی ہے۔ یعنی میں پھر آپ کو دوبارہ وہاں لے جاتا ہوں کہ خصوصی طیاروں کے اوپر بیٹھ کے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف اور ان کے لوگ پہنچے ہیں کوئٹہ میں۔ کیوں پہنچے؟ کہ یہ لوگ شہید ہو گئے تھے۔ اب وہ جو شہید ہیں ان کے لیے ایمبولینس بھی نہیں ہے، یعنی شہباز شریف کے لیے، فیلڈ مارشل کے لیے، باقیوں کے لیے خصوصی طیارے ہیں، وہ اپنے خصوصی طیاروں میں وی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ وہ پہنچ جاتے ہیں کوئٹہ میں، جبکہ یہ جو شہید اہلکار ہے جس کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہوئے اس کو اس کی میت اس کے علاقے تک پہنچانے کے لیے ایمبولینس بھی نہیں دے رہے، وہ بیچارے چندہ جمع کر کے اپنے شہید اہلکار کو لے کر جا رہے ہیں۔ 9 اہلکار ناظرین بازیاب کروائے گئے ہیں۔ اب اس کا کریڈٹ اس سے پہلے کہ کوئی لے، میں آپ کو اصل خبر بتا دیتا ہوں، یہ 9 اہلکار کیسے بازیاب ہوئے۔ جو روزنامہ قدرت ہے اس کے اندر یہ خبر چھپی ہے بلوچستان سے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی تک ان اطلاعات کی مکمل طور پہ تصدیق یا تصاویر ویڈیو سامنے نہیں آئی، مگر ہنا اوڑک سے جو اغوا ہونے والے 9 افراد ہیں ان کو مسلح افراد نے رہا کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مغوی افراد کی رہائی کے لیے
کل علاقے کے بزرگوں اور معتبرین کا ایک وفد پہاڑوں میں مسلح افراد کے پاس گیا تھا۔ آج مغرب کو مسلح افراد جو خود کو ٹی ٹی پی والے کہہ رہے ہیں، انہوں نے مغویوں کو رہا کر دیا۔ یعنی وہ جو مسلح افراد پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو اغوا کیے ہوئے لوگ تھے ان میں سے 9 کو رہا کر دیا ہے، اور وہاں پہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 18 کے قریب لوگوں کو شہید کر کے ان کی لاشیں پہاڑوں میں جو ہے وہ پھینک دی گئی تھی، جنہیں پھر بعد میں متاثرین اور لواحقین اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ مزدوروں اور گاڑیوں کو لے جا کر اٹھا کر لائے تھے۔ پولیس کے اندر ناظرین سخت غصہ ہے، لواحقین کے اندر سخت غصہ ہے۔ وہ گلے اور شکوے کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا، جبکہ پولیس میں سخت رد عمل ہے۔ اب وہ فورس ہے ایک، میں نہیں چاہتا کہ ایسا کبھی ہو، لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ان کے لیے ڈیوٹی کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بے بس اور تنہا محسوس کر رہے ہیں، اور ایسی ہی چیزیں خیبر پختونخوا کی پولیس کے اندر سے بھی سامنے آئی تھی کہ انہیں نہ تو سہولیات دی جاتی ہیں، اور لڑائی بہت بڑی ہے جس کے اندر انہیں دھکیل دیا جاتا ہے، تو اس طرح کی لڑائی کے لیے ان کو اکوپمنٹ بھی دیا جائے نا، انہیں تیاری بھی کی جائے، لیکن پولیس کو بہرحال دھکیل دیا گیا۔ اور شہباز شریف صاحب جب گئے یہاں پہ کوئٹہ میں تو انہوں نے سب کے خلاف بات کی، لیکن بھارت کے خلاف بات نہیں کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر، یہ آرمی چیف، یہ لوگ روز کہتے ہیں فتنۃ الہندوستان الخوارج اور فتنۃ الاسرائیل الیہود، پتہ نہیں کیا کچھ ان کے عجیب عجیب فتنے نام رکھے ہوئے، اتنی زیادہ عربی بولتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، تو وہ نام بھی عربیوں کے اندر رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سیدھی سیدھی بات ابھی دہشت گرد ہے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ انڈیا کی جو ایجنسیاں ہیں وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہی ہیں۔ وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ دہشت گردی اس لیے کروا رہے ہیں کہ پاکستان میں ترقی اور استحکام جو ہے وہ بھارت سے ہضم نہیں ہو رہا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی وہ ایسی کون سی ترقی ہے، کسی ایک چیز میں آپ بتا دیں جو بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی؟ یعنی آپ معیشت کے اندر آپ نیچے جا رہے ہیں، دہشت گردی آپ نیچے جا رہے ہیں، انوائرمنٹ آپ نیچے جا رہے ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، پاکستان میں لوگ پاکستان چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں، سرمایہ کاری پاکستان میں آ نہیں رہی بلکہ پاکستان سے باہر پیسہ منی لانڈر ہو رہا ہے، انڈسٹری آپ کی بیٹھ گئی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی آپ کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہی ہیں، ملک کے اثاثے آپ بیچتے چلے جا رہے ہیں باری باری۔ استحکام کی حالت یہ ہے کہ پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کل یہ حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حالات یہ استحکام کے فیلڈ مارشل جو سب سے پاکستان کا طاقتور آدمی ہے، سب سے زیادہ بندوقیں اس کے پاس ہے یا اس کے کنٹرول میں ہے، انہیں استثنا لینا پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ جب اس طرح کی صورتحال ہے تو دشمن آپ کی کون سی ترقی سے اور استحکام سے خائف ہو رہا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن ہوتا پتا کیا ہے، پاکستان میں جب بھی کوئی نالائکی ہوتی ہے نا پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں سے، اور دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا چاغی میں آتے ہیں، وہ آگے پورے چاغی کو کنٹرول کر لیتے ہیں، پھر وہ اپنی منمانی کرتے ہیں کئی گھنٹوں تک، پھر جب دل کرتا ہے وہ چلے جاتے ہیں بی ایل اے والے۔ اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب اپنی نالائکی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ بھارت کی کارروائی، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کتنا کریڈٹ وہ دیتے ہیں۔ ایک فوج کا ترجمان خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن ملک کی ایجنسیاں کامیاب ہو رہی ہیں۔ یہ آپ صرف بلیم گیم نہیں کر رہے، یہ آپ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو شاباش یا ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ جناب وہ بہت اچھا کام کر، وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہاں پہ روکی دہشت گردی؟ لگاتار دہشت گردی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، کہاں پہ جا کے بریک لگے گی؟ بعد میں خبر دے دی جاتی ہے ہم نے کامیاب آپریشن کیا، وہ پتا چلا کامیاب آپریشن یہ تھا کہ بزرگ گئے جا کے ان سے بات چیت کر کے قبائلی طریقے سے وہ اپنے کچھ بازیاب لوگوں کو واپس لے کر آئے، لاشیں بھی جا کے انہوں نے اپنی خود اٹھائی، اور بجائے بندے بازیاب کروانے کے وہاں پہ بندے جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو کامیاب آپریشن آپ اسے کہتے ہیں؟ جی ہمارے جو ہے 42 مارے گئے، ان کے 50 مارے گئے یا 55 مارے گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیکورٹی فورسز کا ایک بھی آدمی قتل کیا جائے؟ آپ کو پاکستان کو ابھی نوشکی کے اندر اطلاع آ رہی ہے کہ وہاں پہ پولیس والوں پہ فائرنگ ہوئی ہے، بہت سارے زخمی ہو گئے، 2 شہید ہو گئے وہاں پہ بھی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد بلوچستان سے کوئی نہ کوئی بری خبر آتی ہے، اور بلوچستان کو یہاں تک پہنچایا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی بات کی کہ بلوچستان کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور شہباز شریف کو دیکھیں وہ نواز شریف کی پالیسی پہ چل رہے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ بھی بھارت کا نام نہیں لیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سارا کریڈٹ بھارت کو دیتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھارت کا نام بھی نہیں لیتے۔ بھی وزیر اعظم کو بھی بولے نا، عمران خان تو بہت کھل کر بات کرتے تھے، جو بات جہاں فکس ہوتی تھی وہاں پہ بات کرتے تھے کہ جناب اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ انہوں نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جواب دیا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب مجھے نہیں لگتا کہ یہ جواب دے پائیں گے، اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات بالکل نارمل ہیں، وہاں پہ ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہے، اور اس کے لیے صحافیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے۔ اب تو ان کو صحافی بھی نان سیریس قسم کے واقعات ملتے ہیں، میں ہر دفعہ نہیں کہہ رہا، زیادہ تر ان کو نان سیریس قسم کے لوگ ہی ملتے ہیں، جن لوگوں کو صحافت کی الف بے کا بھی نہیں پتا، انہیں بھی اکٹھا کر کے یہ لے جاتے ہیں بلوچستان میں، کیا ہو تمہیں کورس کروائیں، ہو تمہیں دکھائیں بلوچستان کے حالات کتنے اچھے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ 60 اور 70 کی دہائی کے اخبارات پڑھیں نا، 60 سے 70 کے بیچ کا جو ٹائم تھا، آپ اخبارات پڑھیں، اس دور کی کتابوں کو آپ کنگھالیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسی طرح صحافیوں کو جہازوں میں بھر بھر کے لے جایا جاتا تھا، کہاں پہ؟ بنگلہ دیش میں، اور وہ واپس آ کر یہ خبریں دیتے تھے جناب